السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ آج کی مجلس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے نتائج اور انعامات کے سلسلے میں قائم ہے۔ یہ مجلس انتہائی مبارک ہے۔ مبارک اس وجہ سے ہے کہ بچوں نے قرآن پڑھا ہے، پڑھانے والوں نے قرآن پڑھایا ہے، اور پھر یقیناً اس کی سرپرستی کرنے والے بڑے ہی مبارک لوگ ہیں۔ ہمارے بھائی حکیم مدثر صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ الحمدللہ مسجد کو 1 سال ہو گیا ہے، اور اسی طرح پھر درس و تدریس کا کام جاری ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد درس، پھر حدیث کا درس، پھر بچوں کی تعلیم۔ اللہ کے بندو، یقیناً کرنے کے کام یہی ہیں، اور یہ بڑے عظیم لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بڑھ کر بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، اور پھر وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں تو بس اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، کس کی بات اس انسان کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے؟ مانا کسی کی بھی نہیں۔ جب کسی کی بھی نہیں تو یہ بندہ جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، جو اللہ کا دین سکھا رہا ہے، درس و تدریس کر رہا ہے، اس سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے بندو، یہ اجتماع اور مسجد کے اندر ان امور کا سر انجام دیے جانا، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تدریس، حدیث کی تدریس، اس سے مبارک، اس سے بہتر عمل کوئی بھی نہیں۔ اور یقیناً ان دوستوں کا یہ عمل انتہائی مبارک ہے، اور یہ عمل ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث اور ذریعہ ہے۔ جو قاری صاحبان پڑھا رہے ہیں، حکیم صاحب درس و تدریس کر رہے ہیں، اللہ کے بندو، ان کا ہم پر احسان ہے، پورے علاقے پر احسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ کام ہو رہا ہے، جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکات کا نزول جو موجود ہیں ان پر بھی، اور اسی طرح اہل علاقہ کے لیے پوری خیر ہی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیت علیہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جب کوئی قوم، جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہو جاتے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ،
اور پھر درس و تدریس کرتے ہیں۔ قرآن پڑھا، پڑھایا، درس و تدریس، سیکھنا سکھانا، یہ عمل شروع ہے، یہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وغشیت علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ونزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے، اللہ ان کے پاس ان کا ذکر بطور فخر کرتا ہے، دیکھو میرے بندوں، اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت کا نزول، سکون اور اطمینان، یہ کیا معمولی نعمت ہے؟ یہ معمولی ہے؟ اللہ کے بندو، سکون اور اطمینان، اس سے بڑھ کر نعمت ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کا موقع، عجیب و غریب کیفیت ہے، بھوک سے پریشان ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا، کہا دیکھا نہیں جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بہت لگی ہے، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے۔ اللہ کے بندو، اس کیفیت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر ان کافروں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں سکون اور اطمینان کتنا حاصل ہے، یہ کافر ہم سے کسی اور بات پہ جنگ نہ کرے، صرف اسی بات پہ جنگ کرے کہ یہ سکون اور اطمینان ہمیں دے دو۔ اللہ کے بندو، سکون اور اطمینان یہ کس کی وجہ سے نازل ہو رہا ہے؟ ان قرآن کو پڑھنے والوں کی وجہ سے، قرآن کو پڑھانے والوں کی وجہ سے، یہ درس و تدریس کرنے والوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان نازل ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے محسن نہیں؟ اور ہمیں ان کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ان کو غنیمت جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے افراد عطا کر رکھے ہیں جو ہمیں اپنا دین سکھا رہے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے پاس، فرشتوں کے پاس، فرشتوں کے پاس اللہ ذکر کرتا ہے، دیکھو میرے ان بندوں کو، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ میری جنت کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ جہنم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ دیکھو کچھ بھی نہیں، مجھے بھی نہیں دیکھا۔ دیکھو میری عبادت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ذکر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میری باتیں سننے کے لیے کیسے چوکنے ہو کر بیٹھے ہیں، ہوشیار ہو کر بیٹھے ہیں۔ دیکھو ان میرے بندوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں؟ اللہ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ جنت بھی نہیں دیکھی، جہنم بھی نہیں دیکھی، پھر بھی جنت کا شوق اتنا، جہنم کا ڈر اتنا، اگر دیکھ لیں اللہ پھر تو یہ کوئی کام ہی ایسا نہ کریں کہ جو ان کو جنت سے دور کر دے، جہنم کے قریب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ مجھ سے جنت مانگ رہے تھے، ہاں اللہ جنت کے سوالی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ان سب کو جنت عطا کر دی، سارے جنتی۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہ ان میں سے تو ایک ایسا بھی ہے جو سننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ بیچارہ تو ویسے ہی وہاں سے گزر رہا تھا، جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بیچارے مولوی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، چلو ذرا ان کی بھی سن لیں۔ اور ویسے بھی تو سارا دن گپے مارتے ہیں، سارا دن بیٹھ کے سیاست پہ بے مقصد گفتگو کرتے ہیں جس سے کچھ حاصل نہیں ہونا، چلو ذرا آج ان کی بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ وہ تو ویسے ہی آگے بیٹھ گیا تھا، گھر سے سننے کے لیے نہیں آیا، وہ تو ویسے ہی مسجد کے قریب سے گزرا، آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ اس کو بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ بیٹھنے والے اتنے مبارک ہیں، جو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا اللہ اس کو بھی مبارک بنا دے گا۔ اللہ نے انہی کو جنت نہیں دی، اللہ نے اس کو بھی جنت دے دی
کہ جو گھر سے سننے کے لیے نہیں آیا ویسے ہی آگے بیٹھ گیا، اللہ نے اس کو بھی جنت دے دی۔ تو اللہ کے بندو، یہ اللہ کا فضل و احسان کب ہو رہا ہے؟ کہ جب ہم اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ ہم نے تعلق جوڑ رکھا ہے۔ تو اس تعلق کو جوڑیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور سکون وہ ہمیں حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان، اس کی برکات اور رحمتوں کا نزول ہم پر ہو، یہ سلسلہ جاری رکھے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، قریب ہی اس کا گھوڑا بنا ہوا تھا، یہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، وہ گھوڑا بدکتا ہے، گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے، ذرا شرارتیں کرتا ہے۔ اس نے جلدی جلدی نماز کے گھوڑے کا کیا مسئلہ بن رہا ہے، سلام پھیرا، سلام پھیر کے اوپر کو دیکھا تو ایک چھتری سی کہ جس کے اندر چراغ جل رہے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں۔ ہاں، یہ کیا عجیب ماجرا ہے، یہ اب آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھ رہی ہے، آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھ رہی ہے، پہلے نیچے تھی، جب یہ تلاوت کر رہے تھے تو نیچے تھی، تو اب آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھ رہی ہے۔ صبح نبی علیہ السلام کو جا کے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورتحال بنی کہ جو ہے میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو وہ چھتری نیچے، اور جیسے ہی میں نے ختم کی وہ آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھنا شروع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تلک السکینۃ تتنزلت للقرآن، وہ اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان تھا جو تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی تھی۔ مانا قرآن پڑھنا، اللہ کے بندو قرآن کی تلاوت، یہ سکون اور اطمینان کا باعث۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت نماز کی شکل میں کر رہے ہیں، ان کا گھوڑا قریب بندھا ہے، ایک طرف بیٹا چھوٹا وہ بٹھایا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو گھوڑا بدک رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس ڈر سے کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے کو نقصان نہ دے دے، میں نے جلدی اپنی نماز ختم کی۔ تو میں نے جب نماز ختم کر دی، گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اوپر جو ہے وہ لائٹس ہیں، وہ بلب ہیں۔ واقعہ میں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تلاوت کر رہا تھا، یہ کیفیت طاری ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری آواز کو سننے کے لیے نیچے آتے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، اگر تو صبح تک اپنی قرات کو جاری رکھتا تو اللہ کے یہ فرشتے اہل مدینہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اللہ کے بندو، یہ سکون اور اطمینان قرآن کو پڑھنے سے ہوتا ہے۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، لوگوں اس قرآن کو ہم نے تمہاری مصیبت کے لیے نہیں اتارا، تمہیں پریشان کرنا مقصد نہیں، بلکہ اس قرآن کا مقصد تو اتنا سا ہے کہ تمہاری خیر خواہی ہو، تمہارا بھلا ہو، تمہارا فائدہ ہو۔ قرآن کا مقصد اتنا سا ہے، تمہیں پریشان کرنا مقصد نہیں۔ زکوٰۃ دو، نماز کی ادائیگی کرو، حقوق العباد کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، بڑوں کا احترام کرو، بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کرو۔ اللہ کے بندو، یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے۔ کس کا فائدہ؟ یہ انسانوں کا فائدہ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے یہ قرآن اس انسان کی اصلاح کے لیے، اس کے فائدے کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکات کا نزول ہے۔ یہ قرآن ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں،
بہترین زندگی گزرے، ایسی زندگی گزرے کہ جس کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، زندگی گزارنے کا مزہ ہے، زندگی گزارنے کا مزہ ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھیے گا، زندگی صحیح وہی ہے، مزیدار زندگی وہی ہے کہ جس کے اندر اطمینان ہو، سکون ہو۔ اور سکون اور اطمینان کب ہو سکتا ہے؟ کہ جب ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، جب ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، جب ہم ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں، اس وقت ہی ایسا ہوگا۔ یہ سکون اور اطمینان والی زندگی اللہ کے بندوں میں ملتی ہے اس دین پر، اس قرآن پر عمل کرنے سے، اور یہی زندگی اصل کامیابی ہے، یہی زندگی اصل کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں کہ انسان کے پاس مال و دولت کے انبار لگ جائیں لیکن دلی طور پر اس کو سکون اور اطمینان نہ ہو۔ دیکھیں نا، لاکھوں کروڑوں روپے آپ جمع کر لیں، گھر میں جائیں، گھر میں لڑائی، اولاد نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، پڑوسی برے ہیں، کیا کریں گے آپ کے پیسے کو؟ ہمارے پاس لاکھوں روپے کروڑوں ہو، ہمارے پڑوسی برے ہوں، اللہ کے بندو ذرا سوچی کیا فائدہ دیں گے؟ ہمارے گھر کے جو افراد ہیں، ہماری اولاد ہے، نافرمان ہو، کوئی فائدہ دے گی؟ زندگی گزارنے کا کوئی مزہ نہیں آئے۔ اس وجہ سے قرآن کے ساتھ جب ہم تعلق جوڑیں گے، اللہ کے بندو اس کے معاون بنیں گے، خود تلاوت کریں گے، اس کے معاون و مددگار بنیں گے، تو پھر یہ قرآن ہماری زندگی کے اندر سکون اور اطمینان لائے گا اور ہمیں کامیابی ملے گی۔ پھر اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ ہمیں آخرت میں بھی عزت دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو ترقی دیتا ہے اور بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ترقی کن قوموں کو ملتی ہے؟ ترقی ان قوموں کو ملتی ہے جو اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، جو اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ عزت ان کو ملتی ہے، ترقی ان کو ملتی ہے، اور ذلت و رسوائی کے گڑھے میں کون گرتے ہیں؟ وہ گرتے ہیں کہ جو اس قرآن سے منہ موڑتے ہیں۔ من جعل القرآن امامہ یقود الی الجنہ ومن جعل القرآن خلفہ یقود الی النار۔ لوگوں، جو شخص اس قرآن کو اپنا امام بنائے گا، امام آگے کھڑا ہوتا ہے، اس قرآن کو اپنے آگے رکھے، قرآن کی تعلیمات اپنے سامنے رکھے، پھر ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا چلا جائے، اس کو اپنا امام بنائے، خود اس کا امام نہ بنے، خود اس کا امام نہ بنے۔ آج اللہ کے بندو، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ آج ہم خود قرآن کے امام بنے ہوئے ہیں، قرآن کو پیچھے چھوڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن ہمارے مطلب کا ہونا چاہیے، اگر معنی مفہوم مولوی صاحب ہمارے مطلب کا بیان کر دیں تو پھر ہم کہیں گے ماشاءاللہ جی کیا بات ہے جی، مولوی صاحب کمال کر دیا۔ لیکن اگر مولوی صاحب وہ بات کر دیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور اس نواب کے مزاج کے خلاف ہو، تو وہ جو ہے بیکار مولوی صاحب ہیں، کسی کام کے ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ کیوں؟ یہ ہم نے قرآن کو امام نہیں بنایا، بلکہ ہم قرآن کے امام بنے ہوئے، ہم قرآن کے امام بنے کہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو۔ نہیں، ایسا نہیں۔ مجھے یاد آ گیا، ہمارے استاد نے اس ٹائم پڑھتے تھے، مجھے کہا کہ ایک جگہ جمعہ پڑھا کے آنا ہے، چلا گیا، پڑھتا تھا، اسٹوڈنٹ تھا۔ جب یہ طالب علمی کا دور ہوتا ہے، چند جمعے مخصوص ہوتے ہیں جو یاد ہوتے ہیں، تو ایک جمعے پہ بڑا عبور حاصل تھا، وہ جا کے میں نے وہاں جمعہ پڑھا دیا حقوق العباد پہ۔ اب وہ جو مسجد کا چودھری صاحب تھا، وہ لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کرتا تھا۔ وہ ہمارے استاد نے، جب میں چلا گیا جمعہ پڑھا کے، وہ ہمارے استاد نے اس کو فون کر کے پوچھا، ہاں بھائی جمعہ کیسا پڑھایا؟ کہتا جی جمعہ تو ٹھیک پڑھایا، پر پڑھا سارا ہی میرے خلاف گیا۔ جمعہ تو ٹھیک پڑھایا لیکن پڑھایا سارا میرے خلاف۔ اس نے کہا جی کیا کہہ گیا؟ اس نے کہا جی یہ جمعہ پڑھا گیا۔ بات یہ ہے میرے بھائی، ہمیں اپنے آپ کو امام نہیں بنانا ہے، ہمیں امام بنانا ہے قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل ہو جائے،
جو قرآن کہہ دے اس کو مان لیں، وہ میرے مطابق ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں، میں نے اس کو ماننا ہے۔ کیونکہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر ہم نے اپنا اختیار ختم کر دیا۔ جب ہم نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر ہم نے اپنا اختیار ختم کر دیا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا میں کسی کی پوجا نہیں کروں گا، میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں، میں کسی کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، اللہ تیرے علاوہ میں کسی سے کوئی امید رکھوں گا ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، پھر کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا، اب میرا کوئی بڑا نہیں، اب میرا باپ اگر اس کے خلاف بات کرے گا میں نہیں مانوں گا، میرا امام کر دے، میرا کوئی اور کر دے، اللہ میں نے اس کو بڑا مانا ہے، اب میں کسی اور کی بات نہیں، میں اپنے ضمیر کی بات بھی نہیں مانوں گا۔ اور آئی من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے اس بدبخت کو دیکھا ہے کہ جو اپنی خواہشات کا پجاری ہے، جو دل میں آتا ہے، جو اچھا لگتا ہے ویسے کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ اضلہ اللہ علی علم، اللہ نے علم آ جانے کے باوجود بھی اس بدبخت کو گمراہ کر دیا۔ تو اللہ کے بندو اپنی مرضی نہیں، اپنی خواہش نہیں، بلکہ قرآن کو اپنا امام بنا۔ من جعل القرآن امامہ یقودہ الی الجنہ، یہ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا جنت کے اندر لے کے جائے گا، یہ تیرا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حجت لک او علیک، یہ قرآن تیرے لیے دلیل بھی بنے گا، یہ تیرے خلاف دلیل بھی بنے گا۔ یہ کل قیامت کے دن اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، لوگو قرآن پڑھو، یہ اللہ کے ہاں سفارش کر کے تمہیں جنت دلائے۔ یہ قرآن تیرے لیے دلیل بھی او علیک، یا تیرے خلاف دلیل بنے گا، حجت لک او علیک، یا تو تجھے جنت لے کے دے گا یا تجھے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اور جہنم کا ایندھن کن کو بنائے گا؟ وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ، جس نے قرآن کو پیچھے چھوڑا، اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ کے بندوں پھر یہ قرآن جو ہے جہنم کے اندر لے جائے گا، چل یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس وجہ سے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو، یہ قرآن آخرت کی کامیابی، یہ قرآن دنیا کی کامیابی۔ علامہ اقبال کا وہ بڑا معروف شعر نہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، تمہیں اللہ نے ذلیل اس لیے کیا ہے کہ تم نے قرآن کو چھوڑا ہے، اور انہوں نے قرآن پہ عمل کیا تھا۔ اللہ کے بندو قرآن پہ عمل تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کے عظیم حکمران، خلیفہ راشد بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو جب حکمران بنے، عجیب و غریب قسم کے ٹیکس لگے ہوئے، عوام کے اوپر ظلم ہوتا ہے، آئے آ کر کہا کہ سارے ٹیکس ختم کر دیں، صرف ایک زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ کا، ان کو کہو اللہ سے ڈرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، بس کوئی ٹیکس نہیں۔ وزراء آ گئے، وزیر آ گئے، جناب علی کیا کر رہے ہو؟ حکومت کی اتنی ضروریات ہیں، حکومت اتنا کام کرتی ہے، حکومت کے اتنے وسائل اور اسباب نہیں کہ ملک چل سکے، زکوٰۃ سے ملک نہیں چلے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو ملک قرآن پہ عمل کرنے سے نہیں چلتا، ہمیں ایسا ملک چلانے کی ضرورت نہیں۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، جن کو ہم کوئی زمین کے اوپر کنٹرول دیتے ہیں، زمین کے اوپر حاکم بنا دیتے ہیں، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی کی باتوں سے روکتے ہیں۔ قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ لاگو کر دو، زکوٰۃ کے علاوہ جتنی چیزیں سب کو ختم کر دو۔ ملک نہیں چلے گا، نہ چلے، کوئی ضرورت نہیں ملک چلانے کی۔ اللہ کے بندو، لوگوں کو کہہ دیا گیا
آج کے بعد تمام ٹیکس معاف، صرف اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی۔ 6 مہینے کا وقت نہیں گزرا، 6 مہینے کا ہر طرف سے مال کے انبار لگ گئے۔ امیر المومنین بیت المال میں بہت زیادہ مال جمع ہو گیا، کہا لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرو، سڑکیں بنا دو، مسافر خانے بنا دو، ان کے لیے دیگر ضروریات کو پیدا کر دو۔ امیر المومنین سب کچھ کر دیا ہے، پھر بھی مال اتنا ہے کہ ہمارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ اس کو قومی بیت المال کے اندر، جو قومی خزانہ اس کے اندر جمع کر لیں۔ کہا کہ ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس قدر فراوانی مال و دولت کی دی ہے۔ اللہ کے بندوں، کب اللہ دیتا ہے؟ کہ جب اس قرآن پہ عمل ہوگا، اللہ ترقی دے گا۔ ملکہ وکٹوریہ کہتے اس نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی، اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی جنگیں اور دیگر جنگوں کے واقعات کو پڑھا تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ مسلمان ہے کیا، یہ کس بلا کا نام ہے؟ یہ کبھی تو یہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی قوموں کو شکست دیتے ہیں، فوجوں کو شکست دے رہے ہیں، اور کبھی بہت بڑی تعداد ہے لیکن وہ شکست کھا جاتے ہیں۔ وہ ملکہ کہتی ہے مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ معمہ حل نہیں ہو رہا۔ اپنے CID آفیسروں کو بلاتی ہے، انٹیلیجنس کے، اس کو کہتی ہے کہ مجھے یہ جو مصیبت ہے، یہ معمہ ہے، اس کو حل کر کے دو۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کبھی تھوڑے سے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لشکروں کو، فوجوں کو شکست دیتے ہیں، اور کبھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں یہ شکست کھا جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ گئے، کہہ لے کہ مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کی میں رپورٹ تیار کی، آگے رپورٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں ملکہ ان لوگوں کے پاس ایک کتاب ہے، جس کتاب کے متعلق ان کا خیال، ان کا یقین یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ جب یہ لوگ اس کتاب کے مطابق عمل کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی، اور جب یہ لوگ اس کتاب سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی حیثیت ریت کی دیوار سے زیادہ نہیں ہوتی، پھر یہ سیلاب کے آگے بہنے والے تنکوں کی طرح آگے بہتے چلے جاتے ہیں، پھر یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ملکہ کہتی ہے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے بعد ہمیں ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ان کو کسی طرح اس کتاب سے دور کر دو، ان کو کسی طرح اس کتاب سے دور کر دو۔ اللہ کے بندو، ہم دیکھ لیں پاکستان بن گیا، مقصد کیا تھا؟ اللہ تیرے دین کو نافذ کریں گے، تیرے قرآن کو لاگو کریں گے، ختم، کچھ بھی نہیں۔ آج ہمارے رویے کیا ہیں؟ آج ہمارا اس قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ذرا دیکھیں۔ اللہ کے بندو، زیادہ سے زیادہ بچے کو قرآن ناظرہ پڑھا دیا، بڑے خوش ہو گئے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں۔ پھر اور آگے بڑھے، بچہ حافظ بن گیا، الحمدللہ، بڑی فضل کی بات ہے، بڑی عزت کی، بڑی شرف کی بات ہے۔ اللہ کے بندوں، کبھی یہ تو سوچو، کیا ہم اپنے بچوں کو خود ہم اس قرآن کی تلاوت صحیح کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو ایسا بنا رہے ہیں کہ بچے اس قرآن کو سمجھ سکیں، بچے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں؟ کیا ہمارا یہ تعلق ہے؟ پھر ہم حکومتی لیول پہ آ جائیں، حکومتی سطح پہ آ جائیں، کیا عزت و تکریم ہے؟ اللہ کے بندوں، قرآن کا حافظ و چپڑاسی بھی نہیں رکھتے، چپڑاسی بھی نہیں رکھیں گے تو ہم کیا اہمیت دے رہے ہیں ان کو؟ جب ہم قرآن کے ساتھ اور قرآن والوں کے ساتھ یہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر فضل و احسان فرمائے گا، اللہ ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہمارے ذکر، ہمارے اس قرآن سے منہ موڑے گا، ہم اس کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیں گے، ان کی ضروریات ہی پوری نہیں ہوں گی۔
वनाशरु यौमल क़ियामति आमा, कल क़यामत का दिन होगा, इनको अंधा करके उठाएंगे। क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह मुझे अंधा करके क्यों उठा दिया, मेरी तो आंखें ही बड़ी तेज़ थी, मैं तो चांद की चांदनी के अंदर जो है सुई में धागा डाल लिया करता था, मैं तो चांद की चांदनी के अंदर किताब पढ़ लिया करता था, मेरी आंखें तो सारी ज़िंदगी कमज़ोर नहीं हुई, सारी ज़िंदगी मेरी आंखों के अंदर कोई कमी नहीं आई। कुन्तु बसीरा, मैं तो बड़ा देखने वाला था, आज अंधा क्यों कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे अतत का आयातुना फनसीता वकज़ालिकल यौम तुनसा, तेरे पास मेरी आयात आई, तेरे पास मेरा कुरान आया, तूने उसको भुला दिया। जब तूने मेरा ख्याल नहीं किया, जब तूने मेरे पैगामात का ख्याल नहीं किया, वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज तुझे बुला दिया गया है, मैं तेरा ख्याल करूँगा। जब तुम्हें मेरे पैगाम की कोई अहमियत नहीं थी, जब तुमने मेरी बात को कोई हैसियत नहीं दी, तो आज मैं तुम्हारी क्यों मानूं, मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है। अल्लाह के बंदो, आज हम किसी को कोई पैगाम देकर भेज दें कि जाओ फ़लाँ के पास जाओ, उसको कहना फ़लाँ चौधरी साहब ने भेजा है, वो आगे से आपकी सिफारिश ना माने, वो आगे से आपकी बात को अहमियत ना दे, तो क्या कल जब वो आपको कोई बात करेगा आप उसकी बात को अहमियत दोगे, आप उसकी बात को मानोगे, नहीं मानोगे। तो जब हम अल्लाह के कलाम को अहमियत नहीं देंगे तो क्या हम अल्लाह के पास जाएं तो अल्लाह फिर हमें अहमियत देगा, नहीं मेरे भाई नहीं। वकज़ालिकल यौम तुनसा, जा दफ़ा हो जा, जैसे तूने हमारी आयात को कुरान को बुलाया, आज हमने तुम्हें बुला दिया। इस वजह से अल्लाह के बंदो, अगर इज़्ज़त और शर्फ चाहते हो तो इस कुरान के साथ ताल्लुक़ को जोड़ो, इस कुरान के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करो। जितना ताल्लुक़ मजबूत होगा अल्लाह तबारक व तआला उस कदर ही फजल व एहसान फरमाएगा, उस कदर ही अल्लाह रहमत व बरक़ात का नज़ूल फरमाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सूरतुल बकरा पढ़ा करो, ये सूरत पढ़ोगे अल्लाह ताला रहमत व बरक़ात का नज़ूल फरमाएगा, मुसीबतों परेशानियों को दूर कर देगा, शैतान को जुर्अत ना होगी कि तुम्हारे घरों के अंदर आके बसेरा करे, तुम्हें परेशान करे। आज हम परेशान हो जाते हैं, हमारे घरों में पत्नी साया है, परेशानी है, मुश्किलात हैं। अल्लाह के बंदो सूरत बकरा पढ़ो, ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैत अल्लज़ी तुक़रअ फ़ी सूरतुल बकरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है कि जिसके अंदर सूरत बकरा की तिलावत होती है। सूरत बकरा पढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरत बकरा की आखिरी दो आयात तुम रात को पढ़ लेते हो, कफ़ताहु, ये दोनों आयतें तुम्हें काफ़ी हो जाती, हर चीज़ से काफ़ी होती, शैतान के शर से होती हैं, मुश्किलात से होती हैं, परेशानियों से होती हैं। जो वज़ाइफ, जो अज़कार, जो तहज्जुद तुमने पढ़नी है, ये दो आयतें काफ़ी हैं। ना पढ़ सके अल्लाह अजर पूरा दे देगा, दो आयतें पढ़ो। अल्लाह के बंदो, कुरान के साथ ताल्लुक़ दो। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती उलाइका युमिनून बिही व मन यकफ़ुर बिही फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, जिनको हमने ये किताब दी, यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, ये उसको पढ़ते हैं जिस तरह इसको पढ़ने का हक़ है। उलाइका युमिनून बिही, यही लोग हैं जो इस पर सही ईमान लाते हैं। कुरान को जिस तरह तलावत करने का हक़ है वैसे तलावत करते हैं, ये सही लोग हैं जो इस पर ईमान ला रहे हैं। वमन यकफ़ुर बिही फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, अगर तुम इस कुरान का हक़ अदा नहीं करोगे, तिलावत का हक़ अदा नहीं करोगे, वमन यकफ़ुर बिही, और जो कुफ्र करेगा, फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, ये नुकसान उठाने वाले। तो अल्लाह के बंदो, कुरान की तिलावत, इसका हक़ अदा करो। हक़ इसका क्या है? हक़ ये है कि हम कुरान को सही पढ़ें, सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें। वो बड़ी मारूफ हदीस है, मन क़रा हरफ़म मिन किताबिल्लाह फ़लहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। फरमाया लोगो, कुरान का एक हरफ पढ़ते हो तुम्हें नेकी मिलती है, और एक नेकी अल्लाह उसका 10 गुना अजर देता है। एक नेकी करते हो
ابتدائی طور پر 10 گنا اجر آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کیا، 10 روپے کا ثواب اسی ٹائم فی الفور۔ پھر آپ کا جتنا اخلاص، جتنا تقوی، جتنا اللہ کا ڈر، جتنا اللہ کے دین کے ساتھ محبت، جس قدر اخلاص ہوگا یہ اجر بڑھتا چلا جائے گا الی 700 ضعف، 700 گنا تک۔ اور اگر پھر اس سے بھی آگے بڑھ جائے، پھر اگر اس سے بھی آگے اخلاص بڑھ جائے، تنگ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، مال و دولت بھی زیادہ نہیں ہے، 400-500 روپیہ آج کے دور میں کہہ لیں 400-500 روپیہ دہاڑی بنتی ہے، اس کے اندر سے بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں، اپنا گھر بھی چلتا ہے، یہ اللہ کے بندوں کا خیال بھی کرنا ہے، یہ کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ بھی ہیں، ہمارے غریب بھی ہمارے قریب ہیں، قرب و جوار میں ہیں، ان بیچاروں کا بھی حق ہے۔ 10 روپے نکالتا ہے، 5 روپے نکالتا ہے، ان کو بھی دے دیتا ہے، ان کو بھی دے دیتا ہے۔ پھر اس کے اس اخلاص کی بنیاد پر یہ 700 گنا نہیں بلکہ بے حد و حساب بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیلکولیشن کرنا چاہے نا، یہ کیلکولیشن بھی نہیں کر سکتا، یہ اس کا حساب لگانا چاہے نا کتنا بڑھ گیا، یہ اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ لوگو اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچ جاؤ، کھجور کا ایک جو دانہ ہے اس کا ایک آدھا ٹکڑا دے کر ہی جہنم سے بچ جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک کھجور کا دانہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے، کھجور اتنی سی ہوتی ہے، ایک کھجور کا دانہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ صدقہ مطلب آپ نے کوئی دیکھا غریب ہے، آپ نے اس کو پکڑا دیا، کسی اور کو دے دیا، کسی اپنے دوست کو دے دیا، ایک کھجور کا دانہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، کما یربی احدکم الفلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، بچھیرا اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، یہ مضبوط گھوڑا بنے گا، میرے کام آئے گا، اللہ ایسے اس کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ اس کو احد پہاڑ سے بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ اب ذرا اس کو تناسب تلاش کرو، ہم اس میں نسبت تلاش کریں نا، یہ کھجور کا احد پہاڑ کہاں، کھجور کا ایک دانہ کہاں؟ اب یہ کھجور کا جو ایک دانہ ہے یہ احد پہاڑ کا کون سا حصہ بنے گا؟ کیا کوئی مائی کا لال اس کو شمار کر سکتا ہے؟ کوئی کیلکولیٹر ایسا ہے جو اس تناسب کو نکال کے رکھ دے کہ احد پہاڑ یہ کھجور اس کا کون سا حصہ ہے؟ کوئی نکال سکتا ہے کیلکولیٹر؟ دنیا کی کوئی مشینری اس کا حساب نہیں کر سکتی۔ اتنا اللہ اجر دیتا اللہ کے بندوں، کب؟ کہ جب ہم اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ قرآن کا 1 حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 نیکیاں۔ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 ہے، میم 1 ہے، 3 ہو گئے، یعنی الف لام میم کا 30 نیکیاں مل گئیں۔ سنن بہقی کے اندر روایت موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن فأعرب فی قراءتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھا اور خوبصورت کر کے پڑھا، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا، سمجھ کر پڑھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِّنْهُ 20، اس انسان کو 1 حرف کے بدلے 20 نیکیاں ملیں گی۔ عام قرات ہے 10 نیکیاں ہیں، تلفظ کے ساتھ صحیح طور پہ پڑھ رہے ہو 20 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کے بندو تلفظ صحیح ہے، یاد کر لیا، سمجھ لیا ہے، سمجھ کر پڑھ لیا ہے، اللہ کے بندو 20 نیکیاں مل رہی ہیں۔ دیکھیں ذرا اجر و ثواب کہاں جا رہا ہے۔ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھو، نمبر 1، نمبر 2 اس کو سمجھ کر پڑھو۔
اس کو سمجھ کے پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی یوم القیامت بالقرآن واہلہ، قیامت کے دن قرآن اور اہل قرآن کو لایا جائے گا، قرآن اور قرآن والوں کو لایا جائے گا۔ اب قرآن والے کون ہیں؟ الذین کانوا یعملون بہا فی الدنیا، قرآن والے وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کے اوپر دنیا کے اندر عمل کرتے رہے۔ عمل، اللہ کے بندو قرآن کی کہہ لیں سب سے پہلی شرط یہ کہہ لیں کہ اس پر عمل کرنا۔ عمل تقدموا سورۃ البقرہ و آل عمران، فرمایا کہ ان کے آگے آگے سورۃ البقرہ اور آل عمران ہوگی، تو حاجانی عن صاحبہما، اور یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باس باسا کریں گی۔ اللہ یہ بندہ وہ ہے جس نے ہمارا خیال کیا، ہمیں پڑھا بھی ہے، ہمیں سمجھا بھی ہے، ہم پر عمل بھی کیا ہے، ہمارے تقاضوں کو پورا بھی کیا ہے۔ اللہ اس نے ہمارا خیال کیا، آج تو اس کا کر، اللہ آج تو اس کا خیال کر۔ اللہ سے باس باسا کر رہی ہوں گی، لیکن کن کے لیے؟ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا لوگو جس نے قرآن کو پڑھا، وعمل بما فیہ، اور پھر اس قرآن کے تقاضوں کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہے، قرآن پڑھا، جو قرآن کے تقاضے ہیں اس کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم، دنیا کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر اگر سورج کو بند کر دیا جائے اس کی روشنی کتنی تیز ہوگی؟ تصور کر سکتے ہو؟ فرمایا کہ جو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا احسن من ضوء الشمس، وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز روشنی ہوگی۔ سورج کھلا ہے، اس کی روشنی آگے بڑھ رہی ہے، روشنی میں کمزوری آ جاتی ہے۔ یہ آپ کی مسجد 4 دیواری ہے، بلب جل رہے ہیں، روشنی زیادہ ہے، یہ 4 دیواری نہ ہو، روشنی آگے تک پھیلے گی، روشنی آگے تک پھیلے گی، روشنی کمزور ہو جائے گی۔ روشنی کیا ہو جائے گی؟ کمزور۔ جتنا اس کو آپ بند کرتے جاؤ گے روشنی اتنی تیز ہوتی چلی جائے گی۔ تو سورج کا تصور کرو کہ اگر یہ ایک گھر کے اندر، ایک کمرے کے اندر بند ہو جائے تو اس کی چمک کیسی ہوگی، ذرا یہ سوچ کے دیکھو۔ اب جو یہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کو پڑھنے والا بچہ ہے، قرآن پہ عمل کرنے والا بچہ ہے، اب اس کے والدین کو جو تاج پہنایا جا رہا ہے اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے بندو اب یہ دیکھیے کیسی فضیلت ہے، لیکن ہے کیا؟ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، قرآن کو پڑھا، عمل کیا، عمل کر رہا تو ٹھیک ہے، اگر عمل نہیں تو پھر یہ فضیلت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو لٹایا ہوا ہے، اس کا سر پتھر کے اوپر ہے، ایک شخص اس کے سر پہ دوسرا پتھر مارتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ سزا اس کو کیوں دی جا رہی ہے کہ اس کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے کچلا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدبخت ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا، جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا، فجر اور فجر کے ٹائم سوتے رہے، فجر کے ٹائم سوتے رہے۔ اللہ کے بندو عمل نہیں، تو جب عمل نہیں ہے بربادی ہے، اور یہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے حفاظ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ عمل کریں، دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارے حفاظ کی اکثریت حال بن جاتی ہے کہ جی ان کو فضیلت اتنی مل جاتی ہے، بیان کر دی جاتی ہے، اور ہے بھی کہ جی تیرے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، تو
جنت کا ایسا اعلیٰ ترین مقام، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ ہوا، جاؤ پڑھتے جاؤ قرآن، ترتیل کے ساتھ پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، خوبصورت کر کے پڑھو، قرآن پڑھتے جا، ورتقی، اور جنت کی منازل پہ چڑھتا چلا جا۔ تیرا مقام جنت کے اندر وہی جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ اتنی فضیلت، اتنی عزت و تکریم، یہ بیچارے اس قدر خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جنت تو اپنی ہے، جنت تو مل گئی، جیسے آج بھی ہے لوگوں کا حال ہے۔ ایک رات کی فضیلت جیسے یہ بھی آ رہی ہے شب برات، حالانکہ وہ سب کچھ بیکار، جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں موضوع، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک دفعہ جنت کا ٹھیکہ ان کو دے دیتے ہیں کہ تم ایک رات عبادت کرو، جنت تمہارے باپ کی جاگیر، جنت تمہاری، کوئی مائی کا لال تمہیں جنت سے نہیں نکال سکتا۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس رات کو جاگ رہے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، چاہے ساری رات گپے مارے، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو، جو مرضی، لیکن اس دن جنت کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں کہ آج جنت مل گئی۔ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھنی، آگے نمازیں گئی، حالانکہ اللہ کے بندو بغیر عمل کے کامیابی نہیں، بغیر عمل کے کامیابی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے خاندان کو، بنو ہاشم کو اکٹھا کر لیا، چچے بھی آ گئے، پھوپھیاں بھی آ گئی، بیٹی کو بھی بلا لیا، سب کو اکٹھے کر لیا، فرمایا انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ مت یہ سمجھ لینا کہ ہمارا بھتیجا، ہمارا بھانجا، ہمارے بھائی، ہمارے کزن، ہماری خالہ زاد، ہماری پھوپھی زاد بچا لیں گے، نہیں، میں نہیں بچا سکتا۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تمہارا کوئی کام نہیں کر سکوں گا۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو۔ ایک ایک کا نام لیا، عباس بن عبد المطلب، اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، چھوٹی ہے، سب سے زیادہ لاڈلی ہیں، بڑی پیاری ہیں، کوئی ہے نہیں، ماں بھی نہیں ہے، بہن بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، صرف نبی علیہ السلام ہے، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے۔ فرمایا کہ بیٹا پیاری بہت ہو، محبوب ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن بیٹا بات یہ ہے، سلینی ما شئتی من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، جو چاہتی ہے سو لے لو، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ہاں میں کچھ فائدہ نہ دے سکوں گا۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں وہ لے جائے گا، ہمیں یہ لے جائے گا، اس کا پلہ پکڑ لیا، نبی علیہ السلام کی امت ہے، جہنم سے بچ گئے۔ کیسے نبی علیہ السلام ایسے لے جائیں گے؟ حدیث و شفاعت جانتے ہو، شفاعت کبریٰ، نبی علیہ السلام سفارش کریں گے۔ اللہ کے بندو وہ حدیث جانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کوئی پیغمبر سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، کوئی پیغمبر سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام ہوں گے۔ فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا، طویل ترین سجدہ ہوگا، اللہ کی تعریفات کروں گا، مجھے کہا جائے گا ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، سل توتا وشفا تشفا، سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ کیا یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جہنم سے نکال، کیا؟ جہنم سے نکال، مطلب کیا ہے؟ جہنم میں گئے نا، جہنم میں گئے نا،
اگر بغیر سزا کے جنت میں جانا تھا تو جہنم میں کیا لینے گئے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سفارش جو مرضی کرتے جاؤ، جہنم واجب، نبی علیہ السلام نے پکڑنا ہے، یوں پکڑ کے سیدھا جنت کے اندر، یہی سوچتے ہیں؟ اللہ کے بندو، یہ حدیث صحیح بخاری، مسلم، دیگر کتابوں میں نے اپنے تائیں کوشش کی، بڑی کوشش کی کہ مجھے کوئی ایسی حدیث مل جائے کہ جس پہ جہنم واجب ہو، بغیر سزا کے وہ جنت میں چلا جائے۔ اپنے تائیں کوشش کی، معلومات بھی حاصل کرنے کی کوشش کی، اہل علم سے مزید پوچھنے کی کوشش کی کہ یار کوئی بتاؤ ایسے۔ اللہ کے بندو یہی ہے، اس کے اندر الفاظ یہ ہیں جہنم سے نکالو، مطلب کیا؟ جو سزا تھی پوری ہو گئی، جو سزا تھی پوری ہو گئی۔ طالب علم غلطی کرتا ہے، معمولی سی غلطی ہے، استاد کہتا کھڑا ہو جائے، اس کی سزا کھڑا ہونا ہی ہے، یا اس کا ماضی کا بیک گراؤنڈ پیچھے کا دیکھتے ہیں کردار، اس کا کریکٹر، جیسے ابھی حکیم صاحب بتا رہے تھے کہ اس بچے نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ اب اس بچے سے کبھی کوئی معمولی سی غلطی ہو جائے، اس کو او بیٹا اتنا غلطی نہیں کرنا، اتنا ہی ہے۔ اب ایک عادی مجرم ہے جو پہلی غلطیاں کرتا آ رہا ہے، اب وہ غلطی کرے ساتھ ہی تھپڑ، کیوں کہ اس کردار کا مالک ہے۔ اب جن کو تھوڑی سزا دینی تھی پہلے ہی دکھایا، نکالو، نبی علیہ السلام نے نکالا، پھر سجدے میں۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ امت نکالو، جہنم سے نکالو، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ اب جنتی دیکھ رہے ہیں، جہنمی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یہ تو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ کیا جس اللہ نے آج ان کو دکھایا ہے وہ اللہ پہلے نہیں دکھا سکتا تھا؟ آج اللہ نے دکھایا ہے نا، وہ اللہ پہلے نہیں دکھا سکتا تھا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم ان کو جانتے ہو؟ کہیں گے ہاں اللہ جانتے ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جن جن کو تم جانتے ہو نا، ان سب کو جہنم سے نکال دو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں تعلقات جو ہے نا نیک اور صالح لوگوں سے رکھنی چاہیے۔ اور تعلقات اٹھک بیٹھک جو ہے نا ہماری اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا برا وقت آ جائے تو کام تو آ جائیں گے۔ تو اللہ کے بندو ایسا نہیں ہے، عمل ہے اصل۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ سلینی معاشی تھی من مالی، جو مال چاہتی ہو، جو کچھ میرے پاس ہے لے لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ اللہ کے بندو آج ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، قرآن کو پڑھا بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کیا، اس کے والدین کو تاج پہنا جائے گا۔ فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، اس کے متعلق کیا خیال ہے جس نے اس قرآن کو یاد کیا ہے؟ اللہ اس کو کیا عزت و شرف دے گا؟ جب معاونین کو، والدین تو سہولت کار ہیں، معاون ہیں، جب ان کو اللہ اتنی عزت دے رہا، جس نے محنت کی ہے اس کی عزت کیا ہوگی؟ جنت کے اندر سب سے اعلیٰ ترین مقام، چڑھتے جاؤ، جہاں تیرا قرآن ختم وہیں تیری منزل و مقام ہے، وہی تیرا مرتبہ ہے۔ تو اللہ کے بندو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ نمبر ایک یہ حق ہے قرآن کا، الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتی، وہ تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ تلفظ درست، نمبر ایک۔ نمبر دو عمل، نمبر تین قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھیں، قرآن کو لے میں پڑھیں۔ جیسے بزرگ کچھ بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، وہ بڑے اپنے اسٹائل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے سن کے۔ قرآن کو خوبصورت کر کے لے میں پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کرو، قرآن کو خوبصورت کرو، قرآن کو خوبصورت کرو۔ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو خوبصورت کر کے نہیں پڑھتا، ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا، اچھی سوز اور آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا، فلیس منا، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اندر بیٹھے تھے قرآن کے، اپنے موج میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، باہر بیٹھ کے
سن رہے ہیں بڑے مزے سے. جب قرآن کی تلاوت ختم کر لی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل داؤد کی بانسریوں میں سے تجھے ایک بانسری عطا کی. داؤد علیہ السلام اور ان کا جو کہہ لیں پھر آل ہے آگے ان کے خاندان، بڑی خوبصورت آواز، بڑی پیاری آواز. کہا ابو موسیٰ اللہ نے تجھے آل داؤد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دی ہے. بانسری انسان کی آواز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. بانسری کی آواز جو ہے انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. کہ بڑی پیاری آواز تھی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس سے بھی خوبصورت آواز میں پڑھ سکتا ہوں، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور بھی خوبصورت آواز میں پڑھ سکتا ہوں. تو اللہ کے بندو قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھے، بہتر تلفظ کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنی بالقرآن یجہر بہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتے، اتنی اس چیز کو غور سے نہیں سنتے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آواز کو سنتے ہیں کہ جس آواز کے ساتھ وہ قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھتا ہے. خوبصورت کر کے قرآن پڑھ رہے اللہ اتنا ہی توجہ کے ساتھ غور سے سنتے ہیں. جب انسان قرآن کو غنا کے ساتھ پڑھے، ترنم کے ساتھ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی غور سے سنتے ہیں. اور جامع ترمذی کے اندر روایت موجود، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے پڑھنے والے کی ساری ضروریات بن مانگے ہی پوری کر دیتے. دوسری طرف بیٹھے دعائیں کر رہے ہیں، عجز و انکساری کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، یہ قرآن کی صرف تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اس کو بن مانگے ہی سب کچھ دے دیتے. تو اللہ کے بندو قرآن کا ایک حق، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن اس کو خوبصورت کر کے پڑھیں. چوتھا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے انتہائی آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اسے نصیحت حاصل کرے؟ ہم نے اس کو بڑا آسان کیا ہے. نصیحت حاصل کرو، اس کو سمجھو. اللہ کے بندو جب سمجھیں گے تو قرآن پھر تبدیلی لائے گا، قرآن انقلاب لائے گا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، اور پھر ماشاءاللہ اللہ رحم فرمائے وہ کہتے ہیں کہ رہبروں کی شکل میں راہزن ملے ہوئے ہیں. وہ بھی کچھ ایسے ہیں کہ جناب نہیں، قرآن کو سمجھنے سے پہلے بڑے علوم کی ضرورت ہے، پتہ نہیں وہ 16-17 علوم ان کو حاصل کرو، پھر اس کے بعد قرآن کو سمجھو. وہ اللہ کے بندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو قرآن سکھایا وہ PhD ڈاکٹر تھے. وہ ان کو جن کو قرآن سکھایا وہ PhD تھے. کون تھے؟ انتہائی بیچارے دیہاتی لوگ، بدو لوگ. غالباً عمر بن عنبس رضی اللہ عنہ، دیہات کا ایک رہنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نمائندہ آپ کا گیا ہے، اس نے جا کے آپ کا پیغام ہمیں پہنچایا ہے. اب میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. میں دیہات کا رہنے والا ہوں، کلام کی باریکی کو میں نہیں جانتا. ممکن ہے کچھ لہجے کے اندر تلخی ہو، ممکن ہے کچھ سخت الفاظ نکل جائیں، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ درگزر کیجیے گا. اب اس قسم کے دیہات نبی علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. تو اللہ کے بندو نبی علیہ السلام جن کو سکھا رہے ہیں وہ دیہات کے رہنے والے عام لوگ، وہ PhD ڈاکٹر تو نہیں. تو قرآن اللہ کے بندو اس کو ہم نے انتہائی آسان کیا ہے. فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، تم میں سے کوئی اس کو سمجھنے والا ہے؟ سمجھو تو صحیح. قرآن کو سمجھو گے، قرآن کو سمجھو گے اللہ کے بندو، تو پھر یہ قرآن انقلاب لائے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن صحیح ترین راستے کی طرف رہنمائی کر دے گا، ایسا راستہ دکھائے گا کہ جس پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو سمجھو، اس پہ غور کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ابتدا میں کچھ، اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنات
یہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو گئے نا اس طرح آسمانوں تک جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرشتوں کو احکامات صادر فرماتے وہ فرشتے ایک دوسرے کو آگے دیتے تو یہ کچھ سن لیتے اور سن کے آگے نجومیوں کے کانوں کے اندر ڈالتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ہوتے. لوگ جھوٹ بھول جاتے لیکن ایک سچ اس کو پکڑ لیتے. آج بھی ایسا ہی ہے. نبی علیہ السلام کے بعد ان کے اوپر جانے کے اندر پابندی لگا دی گئی. اوپر جانے پہ پابندی لگا دی گئی. اب یہ اوپر نہیں جا سکتے. اگر جاتے ہیں تو شہاب ثاقب وہ ان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے, ان کو ختم کرتا ہے. اب یہ جنات بڑے پریشان ہو گئے کہ معاملہ کیا بن گیا. اب خود ہی آپس میں مشاورت کرتے ہیں, کہتے ہیں اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. کیا اللہ نے زمین والوں کے ساتھ جو ہے کوئی بلائی کا ارادہ کیا ہے یا ان کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کیا گیا. اشر ارید بمن فی الارض, کیا زمین والوں کے ساتھ کوئی شر کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کوئی بلائی کرنے کا ارادہ کیا. یہ مسئلہ کیا بنا ہے. پہلے جاتے تھے آسمان سے خبریں لے آتے تھے, اب پابندی لگ گئی ہے. کہنے لگے دیکھو مسئلہ کیا بنا ہے. تولیاں بن گئی, تولیاں بن گئی. نبی علیہ السلام وادی بطحا کے اندر جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی. اب جنات کی ٹولیاں نکلی, ادھر ادھر گئیں. ایک ٹولی وہاں سے بھی گزری. انہوں نے جب یہ قرآن سنا تو کیا کہتے ہیں, انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. جب قرآن کو سنا تو کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا, یہ تو بڑا عجیب و غریب, ہم نے قرآن سنا, بڑا حیران تو نہیں ہے, ایسی کلام پہلے کبھی نہیں سنی. یہدی الی الرشد, یہ قرآن تو ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بہ, ہم اللہ پر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, آج کے بعد ہم اپنے اللہ کے ساتھ کبھی شرک کریں گے, کسی کو کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. ان کو کوئی خطبات ارشاد فرمائے گئے, کوئی بڑی واضح و نصیحت کی گئی نہیں. اللہ کے بندوں نے کچھ بھی نہیں, صرف قرآن کی چند آیات نبی علیہ السلام سے سنی ہے نماز. لیکن جیسے ہی سنا سمجھ گئے. جب سمجھ گئے تو کیا کہتے ہیں, آمنا بھی, اس اللہ پر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, آج کے بعد اپنے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. فوراً انقلاب آ گیا. کب آیا, جب سمجھے, قرآن کو سمجھے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ, شور مچاؤ شور. قرآن کو سمجھنا نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مکہ کے اس وقت کے مشرکوں نے مکے سے اس لیے نکال دیا تھا کہ ابو بکر باہر کا قرآن پڑھتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے چبوترا, جو باہر چبوترے ہوتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے نماز کی جگہ بنا رکھی تھی. وہاں نماز پڑھتے, نوافل کی ادائیگی کرتے اور قرآن پڑھتے روتے. اب مشرکین کی عورتیں بچے یہ آ جاتے. یہ بچے جو ہوتے ہیں خالی ذہن ہوتے ہیں, ان کا ذہن خالی ہوتا ہے, یہ جلدی چینج ہوتے ہیں. جو بزرگ ہو جاتے ہیں نا, ذہن بڑا پکا ہو جاتا ہے, یہ نہیں تبدیل ہوتے جلدی, ان کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہو گیا. عورتیں بھی کھڑی ہوتی ہیں, عورتیں بھی جذباتی ہوتی ہیں, عورتیں بھی جذباتی ہوتی ہیں, 1 منٹ میں ادھر 1 منٹ میں ادھر. کہا یہ قرآن سن کے کہ یہ عورتیں اور بچے بگڑ نہ جائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منع کیا, کہا نہیں ہوتا, زبردستی نکال دی. اس وجہ سے نکالا کہ کہیں یہ قرآن کو سن کر سیدھے نہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا کہ جب انہوں نے سنا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا, کیا قرآن, کہتے ہیں کہ یہ حبشہ کا حکمران جو نجاشی تھا اس کے متعلق. سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کی آیات تلاوت کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور ایک تنکا اٹھایا. اس نے کہا کہ اس تنکے سے بھی نہ زیادہ نہ کم
جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور ان کی ولادت اس قرآن نے بیان کیا وہی ہے، ایک تنکے کے برابر بھی نہ اس سے زیادہ نہ کم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ عیسائی جو ہے ان کے علماء کا ایک وفد آیا نبی علیہ السلام کے پاس، یہ قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب انہوں نے سنا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فوراً ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے بندو یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے کہ جب سمجھ رہے ہیں، سمجھو یہ حق ہے، قرآن کا حق ہے۔ سب سے پہلے صحیح تلفظ، عمل، اور پھر اس کو بہترین خوبصورت آواز سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور اللہ کے بندو خاموشی سے سننا۔ یہ قرآن کے حق ادا کرو، قرآن کو پڑھو، پھر دیکھو یہ قرآن کس طرح انقلاب لاتا ہے، کیسے یہ قرآن تبدیلی لاتا ہے، اور اس کی رحمت و برکات کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو یہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا ہے، ہر قسم کی بیماریوں کی شفا ہے۔ جسمانی بیماریاں اللہ ختم کر دے گا۔ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورۃ فاتحہ پڑھو، اللہ ہر بیماری سے شفا دے گا۔ وہ صحابی کا جس نے بکریاں لی تھی، 30 بکریاں جو ہیں لی تھی، اس نے دم کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا پڑھا؟ اس نے کہا یہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، یہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا رہا، اللہ نے شفا دے دی۔ اللہ کے بندو یہ شفا ہے قرآن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قرأت الفاتحہ وقل هو اللہ احد فقد امنت من کل شیء الا الموت، جب قل هو اللہ احد پڑھ لی اور سورۃ فاتحہ پڑھ لی، قد امنت من کل شیء، اللہ نے ہر چیز سے تجھے حفظ و امان میں کر دیا، کوئی چیز تجھے پریشان نہیں کر سکتی، الا الموت، سوائے موت کے۔ یہ شفا ہے۔ ہماری جسمانی بیماریاں ہوں، روحانی بیماریاں ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، ساری بیماریوں کی شفا اس میں ہے، ہر چیز کا علاج اس میں ہے۔ لہذا اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ دو چیزیں جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، لن تضلوا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، گمراہ ہوگے جب ان دو چیزوں کو چھوڑو گے۔ تو جب تک قرآن اور حدیث پہ عمل پیرا ہو تو پھر تمہیں کوئی دنیا کی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا قرآن سے تعلق صحیح جوڑیے، قرآن کے حق ادا کیجیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ، ایسی تعلیم دلواؤ کہ آپ بھی جہنم سے بچو، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ اور وہ تعلیم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیم۔ اور اسی طرح اللہ کے بندو، یہ جو ہمارے بھائی اس گلشن کو آباد کیے ہوئے ہیں، اس کے معاون و مددگار ہیں، درس و تدریس کے کام کر رہے ہیں، اللہ کے بندو ان کے معاون بنو، ان کے معاون بنو، ان کے مددگار بنو۔ خیر بقعۃ الارض مساجدھا، زمین کی اس پشت کے اوپر سب سے بہترین ٹکڑا اگر کوئی ہوتا ہے تو یہ مساجد ہوتی ہے۔ مساجد، اس مسجدوں میں بیٹھنے والے سب سے بہترین، اس مسجدوں میں لگانے والے، اس پہ پیسہ خرچ کرنے والے، یہ سب سے بہتر ہے، ان سے بہتر کوئی بھی نہیں۔ صدقہ و خیرات اپنی اپنی جگہ ہوں گے، لیکن جو مسجد میں لگ گیا اس سے بہتر کوئی صدقہ ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی صدقہ نہیں ہے۔ ان کا خیال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ، لوگوں یہ دنیا لعنت و پھٹکار ہے، اس دنیا کے اندر لعنت و پھٹکار کے سوا کچھ نہیں، الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، یہ لعنت و پھٹکار سے بچا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وما والاہ، اور جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو ان کے معاون و مددگار ہیں، یہ لوگ لعنت و پھٹکار سے بچے ہوئے ہیں۔ وعالمن او متعلمن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایک عالم دین ہے اور ایک علم کو سیکھنے والا ہے، ایک علم سکھانے والا، استاد، مدرس، قاری، ٹیچر، اور دوسرا وہ جو سیکھ رہا ہے۔ یہ اس لعنت و پھٹکار سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو اس کے علاوہ ساری چیزیں بیکار ہیں، تو لہٰذا کوشش کیجئے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں،
اس مسجد کو آباد کریں، دیگر اللہ کے گھر ہیں ان کو بھی آباد کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو بھائی آپ کے پاس یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ کے بندو ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، یہ لوگ آپ کے لیے اللہ کی رحمت اور اس کی برکت کا سبب ہے، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت کا ذریعہ ہے، ان کا خیال کرو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بچوں نے یہ پوزیشن حاصل کی ہے ان سب کے لیے ان سب کو مبارکباد بھی، ان کے والدین کو بھی مبارکباد۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں اللہ کے بندوں ساری کامیاب ہیں اور بہترین کامیاب ہیں، ان کے اندر کوئی ناکام نہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ کی اس کتاب کو جو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے ساتھ ایسا سودا کر رہے ہیں لن تبور، ان کا نقصان ہے ہی نہیں، ان کا گھاٹا ہے ہی نہیں، یہ پڑھنے والے ساری کامیاب ہیں۔ بس یہ ایک دنیا کی ریت ہے کہ کسی کو پوزیشن دینی ہے، دین کا تقاضا بھی ہے، دین کا تقاضا بھی ہے کہ حوصلہ افزائی کرو، کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندوں جو محنت کر رہے ہیں، آپ کے بچوں نے محنت کی، ان کی حوصلہ افزائی کریں، آپ کے استادوں نے محنت کرائی، ان کی حوصلہ افزائی کریں، یہ دین کا تقاضا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت کر رہا ہے، معنی کیا، اس کی قدر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو، آپ کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و احسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔